اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ ہمیں بے شمار موقع دیتا ہے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ بلیک فرائیڈے کی مثال بہت معمولی اور دنیاوی چیزوں کے لیے ہے، لیکن رمضان کی مثال حقیقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی واجد علی۔ آج کی جو ویڈیو ہے میرے دوستوں وہ رمضان المبارک کے بارے میں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا وقت کیسے قیمتی ہوگا، تو اس کے بارے میں میرے دوست اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم کو کون سے ایسے عمل کرنے چاہیے جس سے ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ وہ خوبصورت گزرے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس میں مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اور وضاحت سے اس نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کو ہم سن لے اور اس پہ عمل کر لے۔ تو انشاءاللہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، لیکن ویڈیو شروع سے لے کر اخیر تک لازمی دیکھیے، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ مجھے کہا گیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں وقت کے صحیح استعمال کے بارے میں بات کروں کہ اسے کیسے گزارا جائے، اس کی تیاری کیسے کی جائے اور رمضان کی آمد سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں سب سے اہم چیز جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا حکم ہمیں دیا ہی کیوں گیا۔ اس کا ایک سادہ سا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ جب بھی لوگ اس پر بات کرتے ہیں تو وہ عام طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے اللہ کے خوف سے تعبیر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے اللہ کی موجودگی کا شعور کہتے ہیں۔ یقیناً آپ نے یہ سب تعریفیں سنی ہوں گی۔ کچھ سال پہلے ایک نوجوان نے ایک سوال کیا، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقوی کا مطلب اللہ کا شعور رکھنا ہے، اس بات کو جاننا کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور آخرکار ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب انسان کی آخری گھڑی آتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی دولت، کوئی بھی صحت، کچھ بھی اسے ایک لمحے کے لیے بھی روک نہیں سکتا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی مؤخر نہیں کیا جا سکتا، تو ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر کرتے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو بس جانا ہوتا ہے، چاہے آپ کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو یا بہترین صحت، لیکن جب وقت مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کو جانا ہوتا ہے اور کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ اسی لیے مجھے ہر وقت اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے، مجھے ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کہیں سے آیا ہوں، میں اس وقت تک کہیں موجود ہوں اور میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ ہے شعور۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اگر آپ کسی سے ڈرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہوگا؟ جب آپ کسی سے بے حد محبت کرتے ہیں، جب آپ کسی کو بے حد چاہتے ہیں تو کیا آپ اس شخص کو تکلیف دینا چاہیں گے؟ کیا آپ ایسا کچھ کریں گے جس سے آپ کا رشتہ خراب ہو جائے؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس تعلق کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی؟ میں اللہ سے بے حد محبت کرتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا کچھ نہ کروں جس سے میرا اللہ کے ساتھ رشتہ خراب ہو جائے۔ یہ خوف اصل میں بے پناہ محبت سے جنم لیتا ہے، کیونکہ میں اللہ سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اس کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہوں۔ تقوی کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک رکاوٹ پیدا کرنے کا نام ہے، یعنی اپنے اور اللہ کی ناراضگی یا اس کے عذاب کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دینا۔ وہ دیوار کیسے کھڑی ہوگی؟ صحیح کام کرنے سے اور غلط کاموں سے بچنے سے۔ بس اتنی سی بات ہے، یہی اصل میں تقوی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے روزے کو تم پر فرض کیا ہے تاکہ تمہارا میرے ساتھ تعلق سب سے بلند ترین درجے پر پہنچے، تمہیں معلوم ہو کہ میں کون ہوں، تم میری صحیح طریقے سے عبادت کرو، تمہارے اندر رحمدلی پیدا ہو،
اور روزے کے تمام دوسرے فائدے بھی حاصل کرو، اور جب یہ مہینہ مکمل ہو چکا ہو تو تمہیں اللہ کے ساتھ ایک بہتر تعلق وہی حاصل ہو بات آ چکا گئی۔ ہو۔ ایک دن اللہ کے نبی منبر پر چڑھ رہے تھے اور 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی اور میں ان پر آمین کہہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ ذرا سوچیں، کچھ چیزیں فروخت کے لیے رکھی جاتی ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی۔ کل میں نے ایک مثال دی تھی اور آج پھر دینا چاہتا ہوں بلیک فرائیڈے کی۔ بلیک فرائیڈے کس مہینے میں ہوتا ہے؟ نومبر میں، سب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو نشان لگاتے ہیں جو ہمیں سال بھر مہنگی لگتی ہے، لیکن بلیک فرائیڈے پر رعایت ملنے والی ہوتی ہے، اس لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ جیسے ہی سیل شروع ہوتی ہے ہم اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو جاتے ہیں تاکہ جلد سے جلد وہ چیز خرید لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے۔ اور جب وہ چیز ہمیں سستی مل جاتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک بہترین موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح رمضان میں مغفرت سیل پر ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، سیل اس مہینے میں آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ ہمیں بے شمار موقع دیتا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ماحول بدل جاتا ہے، ایک روحانی کیفیت چھا جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے کچھ ہی دیر میں تراویح شروع ہو جاتی ہے اور پورا ماحول مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ بلیک فرائیڈے کی مثال بہت معمولی اور دنیاوی چیزوں کے لیے ہے، لیکن رمضان کی مثال حقیقی ہے، آخرت کے لیے، اصل کامیابی کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ رمضان کا انتظار کریں گے مغفرت طلب کرنے کے لیے، جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ رمضان دیکھ پائیں گے یا نہیں؟ تو جب تک رمضان آتا ہے اس سے پہلے ہی استغفار شروع کریں، کیونکہ مغفرت میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، میں ایک انسان ہوں، آپ سب انسان ہیں، میں غلطیاں کرتا ہوں، میں اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں اور ہم سب ایسے ہی ہیں۔ ہاں، گناہ کی سطح ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آخرکار ہم سب انسان ہیں۔ مجھے آدم علیہ السلام کے واقعہ سے تسلی ملتی ہے۔ یہ واقعہ مجھے انسانی فطرت کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ نے انہیں صرف ایک چیز سے منع کیا اور وہی کام انہوں نے کر لیا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ کریں جو اللہ نے منع کیا ہے، لیکن تسلی اس بات میں ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا جب انہوں نے توبہ کی۔ آپ نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ کون بار بار اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن شیطان نے ایک اور چال چلی۔ شیطان ہم کو نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے پیچھے لگا ہے موت تک۔ اس نے کہا، میں ان لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ تو جب آپ مغفرت طلب کرتے ہیں، آپ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر شیطان آ کر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید آپ معاف نہیں کیے گئے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ کی رحمت میرے کیے ہوئے گناہ کو نہیں تھام سکتی۔ یہ خود اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو آپ نے پہلے کیا تھا، کیونکہ اب آپ اللہ کی ایک صفت پر شک کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت پر شک مت کریں۔ اگر آپ نے سچے دل سے مغفرت طلب کی، اللہ آپ کو کبھی اس گناہ پر سزا نہیں دے گا جس پر آپ نے توبہ کر لی۔ جو کچھ آپ کے ماضی میں ہو چکا وہ بس ماضی ہے، اسے آج کے آپ کے پہچان مت بننے دیں۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ میں خیر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ یہاں کیوں ہوتے؟ اللہ کے گھر میں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، میرا یا آپ کا نہیں۔ کیا آپ کبھی کسی ایسے شخص کے گھر جانا چاہیں گے جسے آپ پسند کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ جب آپ کسی کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے گھر جانے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔
अल्लाह से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए? ये बंदे और रब का ताल्लुक है। हम अल्लाह के बंदे हैं। मैं अपना सर जमीन पर सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक के लिए झुकाता हूं, बेशक किसी और के लिए अल्लाह नहीं। के लिए। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस अंदाज में किसी और के सामने झुकूं, सिवाय उस जात के जिसने मुझे पैदा किया। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए कि उसने आपको सजदा करने का मौका दिया, जो सबसे आला दर्जा है, क्योंकि यही वो लम्हा होता है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। सजदे में जब आप इंसान अल्लाह अल्लाह से के करीब हो मग़फ़िरत जाता मांगते है। हैं तो अल्लाह सबसे आपको ज्यादा माफ कर करीब देता होना है। सजदे के दौरान लेकिन जो होता है। सवाल यह है कि क्या आपने खुद को बदला? अगर इंसानी कमजोरी के बाइस आप दोबारा गुनाह कर बैठे तो मायूस ना हो, फिर से तौबा करें। अगर अल्लाह उन चींटियों को जानता है जो जमीन के नीचे छुपी होती है, तो क्या वो आपको नहीं जानता? वो आपको आपके नाम समेत जानता है, आपके मसाइल, आपकी जरूरतें, सब कुछ, यहां तक कि आप खुद को जितना जानते हैं बेशक उससे भी ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने कितने दादा परदादा के नाम बता सकते हैं, शायद सबसे ज्यादा जानने वाले भी 8 से आगे ना जा सके, और आप समझते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप और मैं एक ही शख्स की औलाद हैं? जानते हैं वो कौन थे? उनका नाम नूह अलैहिस्सलाम यह था। बात आ गई। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना आदम। हां, आदम अलैहिस्सलाम भी सही जवाब है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम भी हमारे जदे अमजद हैं, और वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हम सब नूह अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं। अगर आपको ये पहले नहीं मालूम था तो आज जान लें। आप ये कह सकते हैं कि मैं नबी के खानदान से हूं, क्योंकि हकीकत में आप नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। कितनी जब जबरदस्त अल्लाह ने बात उसने नूह कही। अलैहिस्सलाम के दौर की तबाही के बारे में जिक्र किया तो फरमाया हमने उनके खानदान को बाकी रखा, यानी उनकी नस्ल ही वो थी जो बाकी बची और आगे चली। लेकिन इससे भी करीब अगर हम अपने शजरे को 15 नस्लों तक ऊपर ले जाएं तो हम सब का नसब किसी न किसी मकाम पर एक ही शख्सियत पर जाकर मिलेगा, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं। तो क्या आपको एहसास है कि हम सब आपस में रिश्तेदार हैं? यह हकीकत है कि हम सब जुड़े हुए हैं। हमें इसकी अहमियत का एहसास होना चाहिए। आपके बराबर जो शख्स बैठा है, अगर आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत है तो आपको एहसास होगा कि जिस अल्लाह को मैं खुश करना चाहता हूं, उसी अल्लाह ने इस शख्स को भी पैदा किया है। खूबसूरत बात। जो मेरे बराबर में बैठा है वही अल्लाह है जिसने उन्हें बनाया। तो अगर मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूं तो मुझे उसकी मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करना इंसानियत होगा। के साथ आप रहमदिली। सड़क पर चल रहे हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, क्या वो उसी अल्लाह की मखलूक नहीं है जिसे आप राजी करना चाहते हैं? आप सड़क पर चलते हुए अल्लाह की हम्द वसना कर रहे हैं, लेकिन जिसे अल्लाह ने पैदा किया उसके करीब से गुजरते हुए आपने उसे हिकारत से देखा या उसकी तरफ थूका, तो उसका क्या फायदा? आपने क्या पाया? आपने क्या तकवा कुछ भी हासिल नहीं। किया? तो फिर क्या आपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को समझा? आपको रोजे रखने चाहिए। जानते हैं क्यों? जब आप रोजा रखते हैं और भूख लगती है तो बहुत सी चीजें होती हैं। आपको खाने की याद आती है, फिर एहसास होता है कि मैं नहीं खा सकता। फिर उन लोगों का ख्याल आता है जो खाने को तरसते हैं, तब आपके दिल में हमदर्दी आती है। फिर एक और आयत में आपको सिखाया जाता है कि सदका करो। रमजान में इसका अजर बढ़ा दिया जाता है। तो आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं और 1 पाउंड, 2 पाउंड या $1, $2 निकालते हैं और किसी ऐसे शख्स को देते हैं जिसके पास वो नहीं जो आपके पास है। अल्लाह आपसे कहता है कि तुम इंसान हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है और मैंने रिज्क में कुछ को दूसरों पर फजीलत दी है। कुछ हम में से ज्यादा इल्म रखते हैं, कुछ हम में से ज्यादा मालदार हैं। क्यों? यह सब आजमाइश है। जब अल्लाह आपको आपकी जरूरत से ज्यादा अता करता है तो वो चाहता है कि आप अपनी इजाफी दौलत उन लोगों के साथ बांटें जिनके पास कम है। यही चीज आपको अल्लाह की याद दिलाती है। हम सब जमीन पर एक साथ हैं। बड़ी चीज है। तसव्वुर करें कि अगर 5 लोग किसी जजीरे पर फंस जाए और उनमें से 2 को एक दरख्त से आम मिले, वो 50 आम इकट्ठे कर ले और खुद खाने लगे, जबकि बाकी 3 उनकी तरफ देख रहे हो, तो क्या ये इंसाफ होगा? क्या वो कह सकते हैं कि तुम 3 मर जाओ, हम आम खाएंगे?
नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ 5 लोग हैं और काफी आम मौजूद हैं, इसलिए सही तरीका यही होगा कि सब में बांट लिया जाए। समझ रहे हैं? हमें एक दूसरे के साथ जीने की जरूरत है। ये जमीन जिस पर हम सब रहते हैं, इस पर जीने का मेरा हक आपके बराबर है और आपका हक का मेरे बराबर है। दूसरों की मदद करें। अगर गरीब लोग ना होते तो आप कभी सदका नहीं दे सकते। माशाअल्लाह। इसलिए शुक्र करें कि अल्लाह ने कुछ लोगों को जरूरतमंद रखा ताकि आप उनकी मदद करके अपनी आखिरत संवार सके। रमज़ान में सबसे बड़ी चीज़ जो है मेरे दोस्तों वो सखावत है। अगर आपके महल्ले में ऐसा एक गरीब है और उसके अफ्तारी के टाइम में उसके पास खाना ना हो और वो चीज़ें ना हो जो आपके दस्तरखान पर पड़े हैं, तो इसकी पूछ मेरे दोस्तों इस इंसान से होगा जो इसके पड़ोस में रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है ये इंसानियत के साथ रहमदिली करना है। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि रमज़ान में सखावत करना, लोगों को खिलाना और खूब खिलाना, इसकी वजह से आपकी रिज़्क़ में अल्लाह बरकत देगा। और तक़वा तो इस चीज़ को कहता है कि दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो और अल्लाह से बेइंतहा ज़्यादा मोहब्बत हो, इस चीज़ को तक़वा कहते हैं। जब किसी इंसान के अंदर तक़वा होगा, वो सखावत भी करेगा, वो गरीबों पे खिलाएगा भी और अल्लाह का हर हुक्म पर वो लब्बैक करेगा और ये दिल में ये सोचेगा कि इससे अल्लाह खुश हो जाएगा। और अल्लाह के करीब होना जो बड़ी चीज़ है वो इंसानों के साथ रहमदिली करना, उसके साथ मोहब्बत रखना, उस पर शफ़क़त करना, ये इंसान अल्लाह के करीब जा सकता है। अब थोड़ी देर के लिए ये अपने ज़हन में सोचे, मैं एक इंसान पर खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ और हक़ तआला शानू ऊपर से देख रहा है, तो इसकी वजह से अल्लाह को कितना देगा, बेइंतहा ज़्यादा देगा कि आपके सोच और गुमान में भी नहीं होगा। तो आप मेरे दोस्तों, रमज़ान करीब आने वाली है, हम सब ये नियत कर ले कि जितने गरीब हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, चाहे घर में जो भी पकाते हो, थोड़ा सा थाली में डालकर उस अपने पड़ोसियों को दे दे और उसके साथ अफ्तारी कर ले और वो दुआ करेगा तो हक़ तआला शानू कितना खुश होगा। उसकी बरकत से अल्लाह जल्ल शानू को बेइंतहा ज़्यादा देगा। तो इंशाल्लाह यकीन रखता हूँ मेरे दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। जो दोस्त भी कुछ कहना चाहता हो तो कमेंट्स में अपना राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं और इस बातों पे अल्लाह हमको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ इंशाल्लाह इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।